اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ مقام امام جعفر صادق کو عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا تو اسے ضرورت پڑ گئی اپنا گھر بیچنے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا گھر کیوں بیچ رہے ہو, مجھے بھیج دو, میرے پاس بھیج دو. تو اس شخص نے عرض کیا حضور آپ کتنے میں لیں گے, آپ کیا قیمت دو؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے گھر کے بدلے میں جنت میں محل عطا کروں گا. کہہ دے سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹا سا سودا نہیں. اور یاد رکھیں جب بہلول دانا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کو جنت کا محل دے سکتے ہیں تو پھر کسی کے دل میں شک و شبہ نہ ہو کہ یہ جو ہے کوئی لایانی باتیں ہیں, یہ حضور کی اولاد ہے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تیرا گھر مجھے دے دے اور جنت میں اس کے بدلے میں محل ہے. اس نے کہا حضور سودا تو منظور ہے لیکن آپ دستاویز کے طور پر کسی کاغذ میں لکھ کے دو گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے, کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم پیش کیا گیا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے دے دیا میں نے اس کا گھر لیا اور جنت میں اس کو محل دے دیا. لکھ کے دے دیا, سودا ہو گیا, خرید لیا گیا. اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. ادھر حج کے لیے گئے اور ادھر یہ شخص جس نے اپنے مکان کے بدلے میں اپنے گھر کے بدلے میں جنت کا محل خریدا تھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی علاج و معالجہ کرایا لیکن جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. اس نے اپنے ساری اولاد اہل و عیال کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو دستاویز ہے, یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے, جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے کفن کے اندر رکھ دینا کیونکہ یہ جنت کے محل کی دستاویز ہے. بس میرے ساتھ میری کفن کے اندر رکھ دینا اور مجھے دفن کر دینا. انتقال کیا, اہل و عیال گھر والوں نے جو ہے وہ دستاویز کے کفن کے اندر رکھ دی اور رکھنے کے بعد دفن کر دیا. ادھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو ان کے وارثین کے اندر, مرحوم کے وارثین کے اندر جھگڑا ہو گیا. آپس میں جھگڑنے لگے. وہ سب امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمارے والد محترم نے گھر بیچا ہی نہیں, آپ تو شاید قبضہ کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی بیچا اچا نہیں, نیت بدل گئی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا چلو قبر پہ جا کے چلتے ہیں. قبر پہ چلتے ہیں. قبر پہ گئے. کہا کیا ہوگا؟ کہا یہاں سے گواہ ملے. تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت جی کیا قبروں سے بھی کبھی گواہیاں ملتی ہیں؟ لیکن سنو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو. دیکھو ہم مولا علی کے بیٹے ہیں جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس روئے زمین میں نبی کے بعد سب سے اچھا اور بڑا فیصلہ کرنے والا حضرت علی کی ذات ہے. ہم ان کی اولاد لے کر کے گئے. قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب قبر سے کہا کہ سچ بتانا تیرے گھر کا سودا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو نے جو ہے اپنے گھر کے بدلے میں جنت کا محل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا؟ بس اتنی سی بات کہی تھی کہ اوپر سے وہی کاغذ کا دستاویز, وہی ٹکڑا جو ان لوگوں نے کفن کے اندر رکھا تھا, اوپر سے امام جعفر صادق کے قدموں پہ اس کے قبر پر گرا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کاغذ کے دستاویز کو اٹھایا تو ایک طرف تو وہی تحریر تھی جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے دیا تھا کہ تیرے گھر کے بدلے میں نے تیرا گھر لیا اور اس کے بدلے میں جنت میں محل دیا. لیکن دوسری طرف بھی لکھا ہوا تھا, وہ تحریر کیا تھی کہ اے امام ابو جعفر صادق آپ کا وعدہ سچا رہا, مبارک ہو آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ کا وعدہ سچا ہے. میں قبر میں بعد میں پہنچا, رب نے میرا محل جنت کا پہلے دیا. تو سر اگر یہ کسی کا کنسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ, ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں
کہ جو نافرمان ہے ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک طاری ہے۔ تو سر یہ باتیں کرنا، قرآن کا اسلوب ہی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اکثر بتاتا ہوں قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی، لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے، اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی۔ آئیں قرآن سے بات کریں۔ شیعہ کی کتاب اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تمہیں قرآن کے خلاف ملے اسے چھوڑ دو، قرآن کو مانو۔ حجۃ الوداع پہ بھی قرآن ہے، غدیر خم پہ بھی قرآن ہے، اس کے بعد اہل بیت کا احترام ہے۔ قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے، اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عتبہ اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے، اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2641۔
जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गुज़िश्ता रात ख्वाब में 2 आदमी आए। उन्होंने कहा कि जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा था, वो बड़ा ही झूठा था, जो एक बात को लेता और सारी दुनिया में फैला देता था। क़यामत तक उसको यही सज़ा मिलती रहेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 6096।